السلام علیکم ویورز، میں ہوں مریم MOTXV چینل سے، اور آج آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک بہت انفارمیٹیو ویڈیو اپنی فارماسسٹ کمیونٹی کے لیے، اسپیشلی جو کہ پاکستان سے موو کرنا چاہتے ہیں دبئی کی طرف فار جاب پرپز، فار بیٹر کیریئر کے لیے. تو ان کے لیے میں ایک جو ہے وہ اپنی ویڈیوز کی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ یہ ایک تھوڑا سا کمپلیکس پروسیس بھی ہے اور ایک سینس میں ایزی بھی ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے. اور لیکن یہ ہوتا ہے کہ سٹارٹنگ میں آپ کے مائنڈ میں بہت ساری کنفیوژ چلتی ہیں، بہت سارے کوسچنز آتے ہیں، اچھا یہ ایسے ہوگا تو ایسے کیسے ہوگا، مطلب بہت ساری ایسی کنفیوژ ہوتی ہیں جو آپ کو کوئی بھی کلیئر نہیں کرتا جب تک آپ اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں کرتے. تو میں اسی لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ وہ ساری کی ساری کنفیوژ کو دور کیا جائے جو کہ سٹارٹنگ میں پرابلمس فیس کی جاتی ہیں، ان سب کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے آپ کے لیے. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے DHA ایگزام کے بارے میں کہ DHA کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو DHA اصل میں ایک ایسی اتھارٹی ہے جو کہ فارماسسٹ کو ایز اے رجسٹرڈ فارماسسٹ یہاں جو ہے وہ ایتھورائز کرتی ہے، اور آپ دبئی میں جو ہے وہ ایز اے پروفیشنل فارماسسٹ جو ان سے وہ ورک کر سکتے ہیں. تو اس کے جو DHA کے تھرو لائسنس ملتا ہے وہ دبئی کے لیے ہی ویلڈ ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ MOH آ جاتا ہے. MOH میں ہمارے پاس منسٹری آف ہیلتھ اتھارٹی کا جو ہے یہ ایگزام ہوتا ہے، جو کہ 5 اسٹیٹس مطلب 5 سٹیز آف UAE کے لیے یوز ہوگا، جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں: شارجہ، عجمان، فجرہ، القوین اور رئیس الخیمہ. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ہاتھ کا ٹیسٹ. ہاتھ کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ ہیلتھ اتھارٹی آف ابوظہبی ہے جو کہ ابوظہبی میں ورک کرنے کے لیے جو لائسنس ایشو کیا جاتا ہے وہ اس کو ہاتھ کہتے ہیں، اور اس کے تھرو جو ہے وہ آپ اپنا ایگزام دے سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم اپنے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی چاہوں کہ یہ سارے کے سارے جو ہمارے پاس اتھارٹیز ہیں ان کے لائسنس آپس میں انٹرچینجیبل ہیں. مطلب اگر فار ایگزامپل آپ نے DHA دیا ہوا ہے اور لیکن آپ ایسی جگہ پہ کام کرنا چاہتے ہیں جہاں MOH ویلڈ ہے، تو آپ اپنے DHA کو MOH لائسنس میں جو ہے وہ چینج کروا سکتے ہیں. لیکن وہ آگے ایک علیحدہ سے پروسیس ہے، اس کے بارے میں ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے. تو ابھی ہم DHA پہ فوکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے DHA سلیبس کے بارے میں کہ DHA سلیبس کیا ہوتا ہے اور اس میں کون کون سے سبجیکٹ پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے، کیونکہ 5 ایئر سلیبس میں بہت سارے سبجیکٹس انکلوڈ ہیں اور سب کو پڑھنا اور سب پہ فوکس کرنا ایک بہت ہی جو ہے وہ کنفیوزنگ ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کے لیے تھوڑی سی ہیلپ کرتی چاہوں کہ اس میں بیسیکلی کچھ ٹاپک جو ہیں وہ انہوں نے DHA والوں نے اپنے سلیبس میں ڈیوائڈ کر دی ہیں، تو جو کہ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہے ہیں کہ جس پہ بیسیکلی جو ان سا ہوتا ہے وہ بیسک فارماکالوجی پہ آپ کی کمانڈ ہونا بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے بیسک فارماکالوجی آپ کو آنی چاہیے، آپ اس سے گو تھرو ہوں. اس کے علاوہ جو صرف کلاسیفیکیشن اور میکانزم آف ایکشن، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو بہت زیادہ، اگر آپ اس کے پہ کمانڈ ہے تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ ایگزام میں فیل نہیں ہو سکتے. تو میجرلی بات یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے فارماکالوجی پہ اپنا جو ہے وہ فوکس رکھنا ہے، اس میں کلاسیفیکیشن پہ، میکانزم پہ، کانٹرا انڈیکیشنز اور انڈیکیشنز، یہ جو میجر چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آنی چاہیے. اور آپ کو بہت سارے پاس پیپرز بھی اویلیبل ہوں گے، اور جو کہ میں اپنے لنک کے اندر آگے مزید شیئر کروں گی جب میں تھوڑے سے آپ سے MCQs وغیرہ اور ان چیزوں کے بارے میں بھی میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس میں میں آپ کو نوٹس بھی پرووائڈ کروں گی. تو یہ سب سے پہلے جو میجر ٹاپکس ہیں 10، یہ اس کے اوپر آپ لوگوں نے زیادہ فوکس کرنا ہے. اس کے اکارڈنگ، ایگزام کے اکارڈنگ اس پہ پرسنٹیج بھی میں نے مینشن کی ہوئی ہے، جس میں سب سے پہلے ٹاکسیکالوجی آ جاتا ہے، پریگنینسی اینڈ لیکٹیشن آ جاتا ہے، پیڈیاٹرک، جیریاٹرکس، فارمیسی کیلکولیشن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ 15 to 20 کوسچن راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ اس ایگزام میں فارمیسی کیلکولیشن اور کمپاؤنڈنگ کے آتے ہیں. اور سم ٹائم پاسبلٹی یہ ہوتی ہے
کہ اس سے زیادہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن 15 to 20 جو ہیں وہ کوسچنس راؤنڈ اباؤٹ وہ کیلکولیشن کے ہوتے ہیں. اور ایک اور چیز، آپ کو کیلکولیشن پہ اتنی کمانڈ ہونی چاہیے کہ آپ کو کسی بھی پیج یا پینسل وغیرہ کی ضرورت نہ پڑے. بیکاز DHA ایگزام کے اندر میں نے جو یہاں ایگزام دیا اس میں کیلکولیٹر تو کمپیوٹر کے اندر آپ کے سسٹم کے اندر موجود ہوتا ہے، آپ نے وہاں سے کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے، لیکن آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ ورک شیٹ پرووائڈ نہیں کی جاتی تاکہ آپ کیلکولیشن کر سکیں. تو لہٰذا آپ نے کمانڈ ایسے رکھنی ہے اپنے مائنڈ کے اندر، اتنی پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کو ضرورت نہ پڑے. تو میجر جو فیلئر کا سبب بنتا ہے وہ یہ فارمیسی کیلکولیشن ہی بنتی ہے. اس کے بعد فارماکوکائنیٹکس آ جاتی ہے، فارماسیوٹیکل کیئر اینڈ ڈیزیز اسٹیٹ مینجمنٹ. یہ جو ہے یہ پورشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ساری کے ساری کیس اسٹڈیز آ جاتی ہیں، اور کیس اسٹڈیز کے لیے آپ کی جو کمانڈ ہے وہ ایک تو کلینیکل پہ اور دوسری جو ہے وہ فارماکولوجی پہ ہونا بہت ضروری ہے. اور اس میں بھی بیسک جو ہیں وہ پوچھی جاتی ہیں. کچھ ہی کیسز ہیں جو نارملی ہر ایگزام کے اندر پوچھا جا رہا ہے، تو اس کی اگر آپ اچھے طریقے سے پریکٹس کر لیں گے تو آپ کبھی بھی فیلئر کا شکار نہیں ہوں گے. تو وہ کچھ ہی کیس اسٹڈیز ہیں جن پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا ہے. انہی کی اسٹیٹمنٹ کو چینج کر کے یہ سارے کے سارے پیپر بنائے جاتے ہیں. بیکاز باقی سب کے سلیبسز جو سے وہ چینج ہوئے ہیں، MOH اور ہاتھ کے بھی، لیکن DHA نے ابھی اب تک اپنا سلیبس چینج نہیں کیا، اور وہ سیم فارمیٹنگ پہ اور سیم جو ہے وہ ریویژن کویسچن پہ جو ہے وہ اپنے پیپرز جو سے وہ چلا رہے ہیں. تو اس لیے آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں بنے گا اگر ٹیسٹ کی پریپریشن کرتے ہیں. اس کے بعد میڈیکیشن سیفٹی آتا ہے، OTC وغیرہ کی ڈرگس آ جاتی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہم لوگ فارمیسی سلیبس کے اندر پڑھتے ہیں ٹاکسیسٹیز وغیرہ، جو ہم ٹاکسیسٹی پڑھتے ہیں میڈیکیشنز وغیرہ کی، آئدر اس کے لیے کون سا اینٹی ڈاٹ یوز کرنے کے، اس پہ بھی آپ کی کمانڈ ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ بھی اسپیسیفک اینٹی ڈاٹس ہیں جو کہ ہر پیپر میں جو ہے وہ ریوائز کیے جاتے ہیں. لائک پیراسٹامول کا کیا اینٹی ڈاٹ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ بینزوڈائزپین کا کیا جو ہے وہ اینٹی ڈاٹ ہے، تو آئرن کا کیا اینٹی ڈاٹ ہے. یہ اسپیسیفک ہیں. وارفرین، ہیپارین، یہ اسپیسیفک ہیں جن کے ہر پیپر میں ریوائز کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد آ جاتا ہے فارمیسی لا اینڈ ایتھکس. فارمیسی لا اور اینڈ ایتھکس جو ہے وہ پاکستان کے لا سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے، تو لہٰذا آپ کو UAE کا جو ہے فارمیسی لا وہ اس سے آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے. لیکن اس میں بھی کوئی کمپلیکس چیز نہیں ہوتی. وہ جب آپ پاس پیپرز وغیرہ دیکھتے ہیں، نوٹس دیکھتے ہیں، تو اس سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کمپلیٹ فارمیسی لا پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ڈیورنگ ایگزام. وہ اسپیسیفک کویسچن ہیں جن پہ آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے. اوکے، اس کے بعد آتا ہے DHA ایگزام کا پیٹرن آ جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس 150 MCQs ہوتے ہیں اور 165 منٹس ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس جو ہے یہ 60% کا جو ہے وہ پاسنگ مارجن موجود ہوتا ہے کہ اگر آپ کے 60% مارکس آتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ پاس ہوتے ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا رزلٹ آتا ہے تو آپ کے مارکس تو نہیں شو کیے جاتے، جسٹ پاس اینڈ فیل کی آپشن دی جاتی ہے کہ آپ پاس ہو گئے ہیں یا فیل ہو گئے ہیں. اور اس میں آپ کا ایزیلی جو ہے وہ 165 منٹس کے اندر 150 MCQ جو ہے وہ مینیج ہو جاتے ہیں. اگر تو آپ نے اچھی پریپریشن کی ہوئی ہے فرام نوٹس سے، پاس پیپر سے، تو آپ ایزیلی جو ہے اپنے ایگزام کو مینیج کر سکتے ہیں. اور کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ ایگزام بہت مشکل ہوتا ہے، تو ایسے ہے ویسے ہے، فلاں بکس پڑھیں، تو میں آپ کو ایسے کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی. آپ ایسے بہت کنفیوز ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہے جتنا زیادہ آپ زیادہ کانسیپٹس وغیرہ کے اندر جائیں گے اتنا ہی جو ہے وہ آپ سب چیزوں کو مکس اپ کرتے جائیں گے، کیونکہ آپ کے مائنڈ کے اندر ایک سیچوریشن ہو جائے گی جب آپ اتنے زیادہ سبجیکٹس پڑھیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ پاس پیپرز اور نوٹس کو پہ زیادہ فوکس کریں.
ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ ڈی ایچ ایگزام جو ہے نا وہ زیادہ پریفر اس لیے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ڈی ایچ اے والوں نے آپ کے لیے ایک ریلیکسیشن اور فلیکسیبلٹی رکھی ہوئی ہے کہ آئدر آپ پہلے ٹیسٹ دے لیں یا جو ہے پہلے ڈیٹا فلو کا پروسیجر کر لیں. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے ٹیسٹ اپنا کلیئر کریں اور دین اپنے جو ہے وہ ڈیٹا فلو کے لیے اپلائی کریں تاکہ آپ کا جو ہے ایک ٹائم وہ جو ہے وہ سیو ہو جائے. کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈیٹا فلو کا پروسیجر کروا لیتے ہیں اور بعد میں ڈی ایچ ایگزام جو ہے وہ کلیئر نہیں کر پاتے اور ان کو بار بار اس چیز کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تینوں جو ہے وہ اپرچونیٹیز جو سی ہیں وہ لاس کر جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر 3 ہی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں آپ کے پاس کہ آپ 3 دفعہ ایگزام دے سکتے ہیں, اس کے بعد آپ ایگزام نہیں دے سکتے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے ڈی ایچ ایگزام کو کلیئر کریں اور اس کی فیس راؤنڈ اباؤٹ $240 کے قریب ہوتی ہے جو آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. تو ڈی ایچ ایگزام آپ پہلے دیں, بعد میں آپ ڈیٹا فلو کا پروسیجر کریں اور یہ آپ کا سیو کرے گا ٹائم کو. دوسری بات یہ کہ اس کے لیے اس ٹیسٹ کو دینے کے لیے آپ کے پاس منیمم 2 ایئرس کا جو ہے وہ ریٹیل ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ جو ہے وہ ٹیسٹ میں اور اس ٹیسٹ میں اپیئر نہیں ہو سکتے اور اس کے علاوہ آپ ایلیجیبلٹی نہیں لے سکتے اس کے لیے. تو لہٰذا اپنی کنٹری سے آپ کا 2 ایئرز آف ریٹیل ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے, آپ کے پاس ایکسپیرینس لیٹر ہونا چاہیے. تو یہ تھی کچھ بیسک انفارمیشن جو میں نے اباؤٹ ڈی ایچ ایگزام آپ کے ساتھ شیئر کی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے ریلیٹڈ آپ کو اور بھی انفارمیشن پرووائڈ کروں گی. تو لہٰذا میرے ساتھ لنک میں رہیے گا, میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا فار مور انفارمیشن. اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.